السلام علیکم۔ اردو سینٹر ہب میں خوش آمدید۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے اور بچپن ہی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ تربیت پائی تھی۔ نصرت کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قبیلے بنی ہاشم کے سامنے اسلام پیش کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے لبیک کہی اور ایمان لے آئے۔ اس وقت آپ کی عمر 8 برس کی تھی۔ ہجرت کی رات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی کو اپنے بستر پر لٹا کر مدینے روانہ ہوئے تھے۔ ماں سوائے تبوک کے تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ لڑائی میں بے نظیر شجاعت اور کمال جمع مردی کا ثبوت دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی آپ ہی کے ساتھ ہوئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خطوط اور عہد نامے بھی بالعموم آپ ہی لکھا کرتے تھے۔ پہلے 3 خلفاء کے زمانے میں آپ کو مشیر خاص کا درجہ حاصل رہا اور ہر اہم کام آپ کی رائے سے انجام پاتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد 3 دن تک کوئی جانشین منتخب نہ ہوا تھا۔ ہر طرف باغیوں کا زور تھا اور مدینے میں عجیب افراتفری مچی ہوئی تھی۔ انتظام بحال کرنے کے لیے ضروری تھا کہ فوری طور پر خلیفہ کا انتخاب کیا جائے۔ اس لیے انصار و مہاجر بزرگوں نے اکٹھے ہو کر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ وہ خلافت کا عہدہ قبول کریں۔ آپ نے بارہا انکار کیا لیکن بالآخر مان گئے۔ چنانچہ ذی الحجہ 35 ہجری میں عام بیعت ہوئی اور آپ نے مسند خلافت پر قدم رکھا۔ خلافت کے متعلق قرآن مجید میں کسی مخصوص طریقے انتخاب کا ذکر نہیں ہے۔ معتبر حدیثیں بھی اس بارے میں خاموش ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شریعت نے اس نظام کو امت پر چھوڑ دیا ہے کہ حالات زمانہ اور ضرورت وقت کے مطابق جو طریقہ بہتر ہو اسی پر عمل کر کے خلیفہ منتخب کر لیا جائے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پہلے 3 خلفاء کا انتخاب مختلف طریقے پر ہوا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو مہاجرین اور انصار ہر دو نے متفقہ طور پر کچھ بحث و تمہیز کے بعد خلیفہ تسلیم کر لیا اور ساری امت اسلامیہ نے بلا چون چرا آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یہ طریقہ سراسر جمہوری تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ اول نے نامزد کیا تھا، مگر یہ نامزدگی بھی اصولوں کے عین مطابق تھی، کیونکہ اس سلسلے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ لیا تھا اور سب نے باتفاق رائے اس انتخاب کی داد دی اور تائید کی تھی، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اس نامزدگی پر اعتراض نہ کیا، حالانکہ خلیفہ اول کے انتخاب پر انہوں نے اپنی نارضامندی ظاہر کی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت بھی جمہوری آئین کے مطابق عمل میں آئی، کیونکہ یہ انتخاب 6 مقتدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے باہمی مشورے سے کیا تھا۔ مگر اس دوران میں ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا جو یہ سمجھتا تھا کہ خلافت صرف اہل بیت کا حق ہے۔ اہل بیت سے مراد خود حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کی فاطمی اولاد ہے، اور وہ لوگ جو خلافت پر فائز ہیں ظالم اور غاصب ہیں۔ ان کے نزدیک خلیفہ کا انتخاب جمہوری رائے سے نہیں بلکہ قرابت داری کی بنا پر ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس فرقے نے ایک بہت بڑا فتنہ برپا کر کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ قطع نظر اس کے آپ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے اور ذو النورین کہلانے کا شرف حاصل تھا، لیکن حضرت علی کے انتخاب میں بھی جمہوری روح موجود تھی، کیونکہ آپ نے صحابہ کے فہم اصرار سے مجبور ہو کر یہ بار اٹھانا قبول کیا تھا۔ نیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے
6 صحابہ کی کمیٹی میں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کو خلافت کا اہل قرار دیا تھا، اور جب حضرت عثمان دنیا سے اٹھ گئے تو قدرتی طور پر خلافت کا حق صرف حضرت علی کو پہنچتا تھا، مگر حامیان اہل بیت نے حضرت علی کے اس انتخاب کو ان کی ذاتی اہلیت اور استعداد کی بنا پر نہیں بلکہ قرابت داری کی روح سے تسلیم کیا تھا۔ وہ آپ کو اس عہدے کا مستحق اس لیے گردانتے تھے کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ترین رشتہ دار اور وصی تھے۔ ان کے عقیدے میں جمہوری طرز پر خلیفہ کا انتخاب بے انصافی اور خلاف اسلام تھا، کیونکہ یہ حق اہل بیت کے لیے مخصوص ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اپنے اس اعتقاد پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا لیا اور جمہوری طریقہ انتخاب ختم کر دیا۔ رہی صحیح کسر بنی امیہ اور بنی عباس نے پوری کر دی، جبکہ خلافت سراسر موروثی حق ہو کر رہ گئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سب سے بڑا مسئلہ قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ سے قصاص لینا تھا۔ تمام موجود صحابہ اس امر پر زور دے رہے تھے کہ خلیفہ شہید کے قاتلوں سے جلد از جلد انتقام لیا جائے، مگر یہ معاملہ بڑا پیچیدہ تھا۔ سب سے بڑی الجھن یہ تھی کہ کوئی عینی شاہد موجود نہ تھا۔ قتل کے وقت صرف حضرت نائلہ وہاں موجود تھیں اور وہ اپنی ضعیف بصارت اور بڑھاپے کی وجہ سے کسی کو پہچان نہ سکتی تھیں۔ دوسری طرف دقت یہ تھی کہ قاتلین پر حضرت علی کا کوئی قابو نہ تھا، اور بدقسمتی یہ ہوئی کہ انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ ان الجھنوں کے پیش نظر حضرت علی عجیب شچ و پنج میں پڑے ہوئے تھے، اور ادھر ہر جانب سے تقاضے ہو رہے تھے کہ فوراً قصاص لیا جائے۔ چنانچہ تمام اسلامی صوبوں کے صدر مقامات میں ایک اضطراب پھیل گیا۔ تخت خلافت پر بیٹھتے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ عہد عثمانی کے بڑے بڑے اعمال کو معزول کر کے ان کی جگہ نئے حاکم بھیج دیے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مشورہ بھی دیا کہ معزولی کے احکام بیعت لینے کے بعد صادر کریں، مگر آپ نے اصول کی بنا پر انکار کر دیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ تمام صوبائی مرکزوں میں شورشیں شروع ہو گئیں۔ دوسرے مقامات میں تو حالات پر قابو پا لیا گیا، مگر شام کا مسئلہ بڑی خطرناک صورتحال اختیار کر گیا۔ وہاں کے حاکم امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بیعت کرنے اور معزولی کے احکام تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے انتقام کی دعوت لے کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ خلیفہ مقتول کے خون آلود کپڑے اور حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ کی کٹی ہوئی انگلیاں شام کے صدر مقام دمشق میں منگوا لیں، اور جامع مسجد میں لوگوں کو دکھا دکھا کر ایک بہت بڑی جمعیت کو اپنا حمایتی بنا لیا اور مقابلے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ حضرت علی کو ان حالات کی خبر ہوئی تو فوج جمع کر کے فوراً شام پر حملے کی غرض سے روانہ ہو پڑے، مگر اسی اثنا میں خبر ملی کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سرکردگی میں ایک فوج مکے سے بصرے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ چنانچہ شام کا ارادہ ترک کر کے اپنی جمعیت کو لے کر بصرے کی طرف چل پڑے۔ جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حج کی غرض سے مکے گئی ہوئی تھیں۔ وہیں انہیں اس حادثے جانے کی خبر ملی، بڑا قلق ہوا اور فرمایا کہ قاتلین نے اسلام کا بہت بڑا اصول توڑ دیا ہے، ایسے باغیوں کو ان کے کیے کی ضرور سزا ملنی چاہیے۔ اسی دوران میں بڑے بڑے صحابہ خصوصاً حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے رنجیدہ ہو کر مکے پہنچ گئے۔ اپنی ناراضگی کا سبب یہ بتلاتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ قصاص عثمان رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں لیت و لال سے کام لے رہے ہیں۔ چنانچہ سب نے باہم فیصلہ کیا کہ بصرہ چل کر خلیفہ مقتول کے انتقام کا مطالبہ کیا جائے۔ جب یہ جمعیت بصرے کے قریب پہنچی تو وہاں کے
البی حاکم عثمان بن حنیف نے انہیں زبردستی روکنے کی کوشش کی مگر شکست کھائی اور گرفتار ہوا۔ جب اسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے رہائی کا حکم دے کر کہا کہ جہاں جانا چاہو چلے جاؤ۔ وہ رہا ہو کر سیدھا حضرت علی کے پاس مدینے پہنچا۔ بصرے پر قبضہ ہو جانے کے بعد اعلان عام کر دیا گیا کہ جس قبیلے میں ایسے لوگ ہوں جو حضرت عثمان کے قتل میں شریک تھے پکڑ کر لائے جائیں۔ چنانچہ اس قسم کے بہت سے لوگ لائے گئے اور جو مجرم ثابت ہوئے انہیں قتل کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو واقعات کی اطلاع ہوئی تو وہ شام پر لشکر کشی کا ارادہ ملتوی کر کے بصرے کو روانہ ہو گئے۔ کوفے سے بھی ایک فوج ان کی مدد کو پہنچ گئی۔ حضرت علی نے ایک قاصد ام المومنین کی خدمت میں بھیجا اور دریافت کیا کہ آپ کا مقصد کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ فقط مقتول خلیفہ کا قصاص چاہتی ہوں، کیونکہ قصاص نہ لینا قرآن کو نظر انداز کرنا ہے۔ قاصد نے جواب دیا کہ قصاص کا جو طریق آپ نے اختیار کر رکھا ہے وہ خلاف مصلحت اور نقصان دہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ پہلے تمام ملک میں امن و امان کی فضا پیدا کی جائے اور پھر یہ کام کیا جائے، ورنہ امت میں پھوٹ پڑ جائے گی۔ قاصد کی اس تجویز پر سب رضامند ہو گئے۔ حضرت علی نے یہ خبر سنی تو بہت خوش ہوئے اور آگے بڑھ کر ام المومنین کی فوج کے نزدیک ڈیرے ڈال دیے۔ دونوں کی طرف سے سفیروں کی آمد و رفت شروع ہوئی اور صلح کی کل باتیں طے ہو گئیں۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ البی فوج میں سپاہیوں کی کافی تعداد موجود تھی اور انہیں یقین تھا کہ مصالحت کی صورت میں ان کی خیر نہیں، اس لیے جس صبح کو صلح کا اعلان ہونا تھا اسی رات انہوں نے شرارت کر کے اہل بصرہ پر حملہ کر دیا اور مشہور یہ کیا کہ پہلے مصری فوج نے ہم پر چڑھائی کی تھی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ دونوں فریق ایک دوسرے سے بدظن ہو گئے اور بدحواسی کے عالم میں جنگ شروع ہو گئی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کی تلواریں باہم خون ریزی کے لیے بے نام ہوئیں۔ بڑی خون ریز جنگ ہوئی جس میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، مگر اس کے باوجود بھی مصری فوج نے ہمت نہ ہاری۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اونٹنی پر سوار ہو کر فوج کو لڑا رہی تھیں، اس لیے اس کو جنگ جمل کہتے ہیں۔ جاں نثار اسی اونٹنی کے گرد آ کر جاں بازی کا حق ادا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ جب تک یہ اونٹنی اپنی جگہ پر قائم ہے اس وقت تک بصری فوج پسپا نہ ہوگی، اس لیے حکم دیا کہ اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ ایک بہادر نے بڑھ کر حکم کی تعمیل کی اور اونٹنی ولولا کر بیٹھ گئی۔ ناکا کا بیٹھنا تھا کہ بصری فوج نے حوصلے ہار دیے اور میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نکلی۔ اس جنگ میں طرفین کے تقریباً 10,000 آدمی کام آئے۔ مقتولین کے کفن دفن سے فارغ ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مصالحت کی گفتگو کر کے انہیں عزت کے ساتھ واپس روانہ کیا اور کچھ فاصلے تک خود ساتھ گئے۔ اس جنگ کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ کی بجائے کوفے کو دارالخلافہ قرار دیا۔